معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی ایسا سنا کہ بدکار عورت، ایک بدجلن عورت ولیوں کی ماں کہلائے؟ آخر اس نے ایسے کیا اعمال کیے جس کی وجہ سے اس بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ اس کے ساتوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء کرام ٹھہرے؟ آئیے ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ معزز سامعین، ایک بہت حسین و جمیل عورت جسے اللہ تعالیٰ نے بہت حسن عطا کیا تھا، لیکن وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس ناجائز تعلقات کی بنا پر وہ اس قدر مالدار تھی کہ وہ ایک وقت بھی بن سورے نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو ملکہ کی طرح گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی کہ کوئی ایک غریب اس کی بستی سے گزرا۔ وہ نوجوان تاکہ بہت عبادت گزار اور متقی تھا، انجانے میں اس کی نظر اس عورت پر پڑی، اور اس کا حسن و جمال دیکھ کر وہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ اس عورت کی اس تصویر اس کے دل میں چھپ گئی۔ وہ وہاں سے گزر گیا، لیکن اس دن کے بعد جب بھی وہ عبادت کرتا یا تسبیح کرتا یا تلاوت میں بیٹھتا تو اس کا کہیں بھی دل نہ لگتا۔ اس نوجوان نے روزے رکھے، لیکن اس عورت کا خیال اس کے دماغ سے نہ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس عورت کے خیال کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی کہ میری اس عورت کی یادوں سے جان چھوٹ جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس کا خیال اس کے دماغ سے نہ نکلا، حتیٰ کہ اس نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں اس عورت سے جا ملوں تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے وہ بیچا، اور اتنے سے پیسے لے کر جتنے صحبت دار اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں اس کے پاس کیا، اور کہا کہ یہ پیسے لے لو اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے دو۔ خیر، وہ نوجوان اس عورت کے پاس بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو، میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ وہ خدا جس سے میں ڈرتا تھا وہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہوگا کہ میں کیسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس پہ غالب آ گیا، اور وہ نوجوان کانپنے لگا۔ اس عورت نے کہا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ زرد کیوں پڑ گیا ہے؟ نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر اس خوبصورت عورت نے کہا تم جس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ یہ کون سا شخص ہے جو میرے اس قدر قریب آنے کے برائی سے بچ رہا ہے۔ نوجوان اپنی بات پر قائم رہا اور وہاں سے چلا گیا، اور جاتے جاتے اسے بتایا کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلے میں اللہ کے سامنے سجدے میں گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ تو وہاں سے چلا گیا، اور اس عورت کو تھوڑی بہت اس کی صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب کرنے والی ہوں اور خدا سے نہیں ڈرتی۔ اس کے دل میں بھی شرمندگی پیدا ہو گئی اور اس کو ندامت ہونے لگی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے گھر سے نکلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ بنی اسرائیل کو وہ نصیحت فرما رہے تھے۔ اس عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کے ذریعے پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے سیدھا جا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں جلال آیا، سوچا کہ وہ عورت ان سے ملنے آخر کیا سوچ کر آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کہ اس عورت سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اور اس بے وقوف نے آ کر اسی طرح اس عورت کو کہہ دیا، مگر
حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ پہلے تو مجھ سے اللہ ناراض تھے اور اب مجھ سے اللہ کا نبی بھی ناراض ہو گیا، میرا تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ وہ اداس اور مایوس قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہ کیا، میں اتنی ہی بات کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اسے گھر کی کنڈی لگائی اور اس نے اپنے آپ کو اس گھر میں قید کر لیا۔ اس نے کسی بڑے سے سنا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہتا ہے نا تو وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ مسلے پر بیٹھ کر اس نے اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا اور رو کر دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری تو ایک ہی خاتمہ ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے نہیں رہنے دیں گے، لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں اور سادہ کپڑے پہن لیے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ اور وہ عورت نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس نوجوان کے پاس جاؤں جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاتی ہوں اور اس کی خادمہ بن جاتی ہوں، میں اس سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ یہ سوچ کر وہ اس بستی کی طرف چلی گئی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچی۔ گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، تو اچانک اس نوجوان نے گھبرانا شروع کر دیا۔ اس عورت کا چہرہ دیکھتے ہی اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جس گھڑی وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج ہوا۔ ہر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے کہا وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی تھی اور اب توبہ کرنے کی نیت سے آئی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کو کیا تک بنتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت اتنی گناہ کرنے کے باوجود اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیا۔ واقعی بے شک ہمارا رب بہت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔